یونیورس آپ کی ہوسٹ رجیہ سلیم. اس وقت میں موجود ہوں پی ٹی آئی کے آفس L1 میں. جی اب میں چلتی ہوں نعیم شیخ کی جانب کہ اس وقت جو کراچی میں مسئلہ چل رہا ہے الیکٹرک کا, واٹر سیوریج کا, یہ اس کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں سرجانی L1 میں ہم موجود ہیں. کا پی ٹی آئی کے حوالے سے تھا کہ جی کراچی کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے مسائل کے حوالے سے, چونکہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا, لیکن پچھلے 15 سال سے جو جس طریقے سے کراچی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, مطلب مختلف حکومتیں اپنے اپنے وجود کو قائم کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ یہ کہ اپنا کرپشن کو تقویت دینے کے لیے ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں گئے. انہوں نے اسکیمیں ضرور بنائیں لیکن کرپشن کے بنیاد پہ کہ زیادہ سے زیادہ کتنا پیسہ ہم کھینچ سکتے ہیں, چاہے آپ سندھ کی گورنمنٹ ہو, چاہے اس میں ہم بلدیاتی گورنمنٹ کر لیں, جتنا ہی فنڈ جس کو ملتا ہے, لیکن انہوں نے اس میں کرپشن کی بنیاد پہ کراچی کی طرف توجہ نہیں دی. اور کراچی کی جو مضافاتی زمینیں تھیں وہ بھی بندر باٹ کے حساب سے انہوں نے آپس میں تقسیم کی, یا بچوں کے جو پلے گراؤنڈز وغیرہ تھے, بچوں کے کھیلنے کی جگہیں تھیں اور دیگر چیزیں تھیں جو شہری علاقے کے تھیں, یہ بہت غلط طریقے سے محسوس ہے کہ اس کا قتل عام ہوا کراچی کی لینڈ کا بھی. اسی وجہ جب یہ مسائل بڑھ گئے, آبادی بڑھ گئی, تو بجلی ایک محدود اس میں تھی, وہ بھی پرائیویٹ کر دی گئی انہوں نے. کہ پہلے KESC تھی, کسی حد تک حکومتی کنٹرول میں تھی, جب یہ پرائیویٹ ہو گئی, جو پرائیویٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں, پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں, وہ تو کمانے کے لیے آتے ہیں, انہیں عوام کی فکر نہیں ہوتی. لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو کور کیا جائے گا, کنٹرول کیا جائے گا. بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیم کی تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ سستی بجلی مل سکے, اور یہاں کے جو اس وقت مسائل ہیں ان کو بھی کور کرنے کے لیے ہمارے بجلی کے منسٹر ہیں, ان کی خاص توجہ ہے کراچی کے پر, تاکہ جو مسائل پیدا ہیں فوری طور پر حل نہیں ہو سکتے لیکن کسی حد تک بہتری کے لیے. اب دیکھیں بہت سارے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے, یہ آپ بھی سمجھتی ہوں گی, جہاں مختلف جاتی ہوں گی, بہت چند علاقے رہ گئے ہیں جہاں پہ کنڈا سسٹم زیادہ ہے, بجلی چوری ہوتی ہے. حق ان کا بھی ہے, اس لیے کہ وہ تو اداروں کی نااہلی تھی جس کی وجہ سے ان کو پراپر بجلی نہیں دی گئی, یا ان کو اگر وہاں آباد کیا گیا تو پہلے یوٹیلیٹیز کا انتظام نہیں کیا گیا. لیکن آہستہ آہستہ سب بہتری کی طرف جائیں گے. باقی سیوریج ہے, ہمارے مرکزی گورنمنٹ نے ترقیاتی بجٹ جو ہے PWD کے تھرو جو MNAs کا بجٹ ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کراچی کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں اسی سرجانی کے اندر 252 کے اندر یہاں آفتاب جہانگیر صاحب کا حلقہ ہے, ان کا تقریباً میرے خیال میں 40 کروڑ کا بجٹ ہے, جو 15 اور مزید آگے, پہلے 25 تھا, 15 اور آگے 40 کروڑ کا بجٹ ہے جو حلقہ 252 میں لگے گا. اسی طریقے سے ماشاءاللہ 14 سیٹیں ہیں کراچی کے اندر, تو ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر 40 کروڑ کا بجٹ لگے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی. یہ کام ابھی چونکہ 2 مہینے میں شروع ہوا ہے, یہ ختم ہو جائے گا 6 مہینے کے اندر, پھر آپ کو بہت بہتری دکھائی دے گی کراچی میں. یہ بتائیے کہ جو اس وقت کراچی میں کرونا وائرس چل رہا تھا, اس وقت PTI نے کراچی کے عوام کے لیے کتنی مدد کی ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کرونا وائرس میں جتنی مدد غریبوں کی, عوام کی, بے روزگار جو فوری بے روزگار ہوئے نا, ان سب کی بے روزگار جس طریقے سے مدد مرکزی گورنمنٹ PTI نے کی ہے, کسی اور نے نہیں کی. یہ اس وقت جو پروگرام 2-3 پروگرام چل رہے ہیں مرکز سے, جیسے احساس پروگرام کے تحت 817 والا پروگرام تھا, اس میں 1 کروڑ 20 لاکھ جو خاندان تھے وہ پہلے سے رجسٹرڈ تھے, 80 لاکھ خاندان مزید اس میں رجسٹرڈ ہوئے, 2 لاکھ خاندان کو 12,500 روپے مل رہے ہیں بڑے عزت دار طریقے سے, بغیر کسی اقربا پروری سے, بغیر کسی سیاسی سفارش کے, ٹھیک ہے نا, اپنے حضرت نفس کو فکر کرتے. اس کے علاوہ پھر جو مختلف راشن تھے بہت ساری فلاحی تنظیموں نے بھی تقسیم کیے, اپنے جو MNA MPs کو جو مختلف فنڈز تھے ان کا بہت جو تھا وہ اس طریقے سے تقسیم کیے گئے. لیکن یہاں پہ جو ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ راشن تقسیم کرنے میں فلاپ ہو گئی. انہوں نے میرے خیال میں اس کو بھی نہیں پتہ چلا جس کو کہتے ہیں ہم نے اس کو راشن دیا. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور مجھے کچھ سوالات ان سے بھی کرنے ہیں جو اس وقت جنہوں نے PTI کی پارٹی کو جوائن کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ انہوں نے کیا دیکھا PTI کی پارٹی میں ایسا جو وہ
دوسری پارٹیز کو چھوڑ کے یا جو بھی ہیں جو پارٹی میں نہیں بھی تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. جو اس وقت جو ممبران ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے, جو اور پی ٹی آئی کے بغیر جو پارٹی میں تھے, جو اس پی ٹی آئی پارٹی میں انہوں نے ایسا کیا دیکھا پی ٹی آئی کی پارٹی میں جو انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تبدیلی ہے جو بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ عوام آپ کو بتا رہی ہے, لوگ بتا رہے ہیں. اصل میں کراچی کا جو نظام ہے اور خاص طور پہ یہ سرجانی ٹاؤن یہ کافی بدحال ہو چکا ہے. کوئی پرسان حال نہیں تھا. تمام سیاسی پارٹیاں یہاں پر موجود ہیں. ابھی تک فعال پی ٹی آئی نہیں تھی تو آج ہو گئی ہے انشاءاللہ. اور اب ان لوگوں کو دیکھ کر تو ہم لوگ تھک گئے بھائی, ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہوگا. مطلب یہ کہ کوئی بھی وجہ ہونی چاہیے اس پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے لیے. وہ سب سے بڑی ہماری یہ ہے کہ ہم حق کی طرف چلیں اور اپنے لوگوں کو, اپنی گورنمنٹ کو, اپنے وزیر اعظم کو مضبوط کرنے کے لیے, جس کی اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمیں اپنے وزیر اعظم کو مضبوط کرنا ہے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا یہ سب سے پہلا نعرہ ہم نے یہاں سے شروع کیا اور عوامی سطح پر شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ ابھی گھر گھر ورکنگ ہوگی ہماری اور انشاءاللہ یہاں پر ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی میں شامل ہو چکی ہے اور مزید ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ورکنگ کس چیز کے حوالے سے ہوگی جو یہ ورکنگ عوام کے لیے یہ خدمات ہیں ہماری, خان صاحب کے لیے, عوام کے لیے. یہ جتنی بھی عوام ہیں, یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں, آپ اندر جائیں گاڑیاں نہیں جا سکتی, بائک نہیں جا سکتے. تو ہم نے تو جہاں پر بھی بھروسہ کیا وہاں پر ہمیں کچھ حاصل ہوا نہیں. آج جو ہم جس چیز پر متفق ہیں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے اور پھر تبدیلی سب سے بڑی مین چیز ہے. ابھی تک ہم نے جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور یہ ہماری غلطی تھی اور انشاءاللہ آج ہم کھڑے ہو گئے اور صرف لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں. آپ اپنی غلطی مان رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی غلطی تھی. بہتری سب سے بڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا, اس کی اصلاح کرنا اور اس کی اصلاح کے بعد ہی آپ ایک صحیح ڈائریکشن پہ جا سکتے ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ عوام کے لیے اس وقت کیا میسج دے سکتے ہیں؟ میرا صرف سرجانی کی عوام کو نہیں, پورے کراچی کے, پورے پاکستان کی عوام کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ تمام لوگ جب تک خود کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے وزیر اعظم کو, ہماری گورنمنٹ کو بھرپور ضرورت ہے تمام لوگوں کی. ضروری نہیں ہے کہ لوگ کارکن بنیں, ایک ہمدرد کی شکل میں, ایک اچھی سوچ کی شکل میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے عمران خان صاحب کے بازو بنیں. ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ چلتی ہوں سر کی طرف. مجھے یہ بتائیے اس وقت جو کراچی کا حالات ہیں, جگہ جگہ روڈ بالکل خراب ہیں, کھڈے ہیں, عوام کو بہت پرابلمس ہوتی ہیں ان کو کریٹ کرنے میں, ان کے لیے کریٹ ایک مسئلہ بن چکا ہے. تو اس کے لحاظ سے یہ بتائیے کہ ترقیاتی کام کب اسٹارٹ ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ ترقیاتی کام تو شروع ہو چکے ہیں, مختلف نوعیت کے ہیں, لیکن یہ روڈ کا مسئلہ بعد میں ہوگا. پہلے تو روڈ نہیں تو عام طور پہ کراچی کے اندر یا جنرل جو ہوتا تھا کہ روڈ پہلے بنتی تھی, اس کے نیچے کا کام بعد میں ہوتا تھا کہ جی سیوریج لائن ڈالنی ہے, پانی پہنچانا ہے. اس وقت نیچے کا کام شروع ہو چکا ہے کہ سیوریج ڈالی جا رہی ہے علاقوں کے اندر. جو پرانی سیوریج ہے 40 سال پرانی, 30 سال پرانی بیٹھ گئی ہے اور پانی جو ہے واٹر پہنچایا جا رہا ہے. یہ ختم ہوتے ہی اس کے بعد انشاءاللہ روڈ کی طرف جائیں گے. یہ کام وہ تھے جو پچھلی گورنمنٹس کو کرنے چاہے تھے, ریگولر ہونے والے کام ہیں. اس لیے روڈ تو روزانہ چل رہی ہوتی ہے, روزانہ ہزاروں گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں, روزانہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا میٹیریل اتنا اچھا استعمال ہوتا ہی نہیں کہ وہ 6 مہینے بعد, میں تو کہتا ہوں 3 مہینے بعد. ابھی انہوں نے اتنے سارے ترقیاتی کام کرا ہے. یونیورسٹی روڈ کا حال جا کے دیکھیں, سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہے, میرے خیال میں 6 مہینے یا سال ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ. ایسی روڈیں تو جو بنتی ہیں بڑی روڈیں جو ایک پروجیکٹ کے تحت بنتی ہیں وہ 10-10 سال کے لیے بنی جاتی ہیں, وہ 6-8 مہینے کے اندر جگہ سے ٹوٹ گئی ہے. وہ کرپشن, میٹیریل کی ناقص میٹیریل. لیکن اب انشاءاللہ ترقیاتی کام مرکزی گورنمنٹ کے زیر سایہ شروع ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ اس میں تبدیلی محسوس کریں گی. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی یہ بات بھی صحیح. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کراچی میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پرابلمز ہوئی ہیں تو پی ٹی آئی نے ان کا ساتھ دیا, آپ نے یہ بھی بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹائیگر فورس کا جو اعلان ہوا تھا, اس میں پی ٹی آئی نے جو اعلان کیا تھا کہ ٹائیگر فورس بن رہی ہے, یہ بنی تھی؟ لوگوں تک گھر گھر تک راشن گئے تھے؟ اس مسئلے میں اتنی بڑا جو ملک میں جو مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے ٹائیگر فورس کا اعلان خان صاحب نے کیا, تو یہ ٹائیگر فورس بنی تھی؟ ٹائیگر فورس بنی بھی ہے, رجسٹرڈ بھی ہے. تقریباً میرے خیال میں 10 لاکھ نوجوان
अब इसमें ये भी कैद नहीं थी कि सारे वो पीटीआई के कारकुन होंगे। वो एक जनरल हर नौजवान को, हर शख्स को, बड़े को भी, बूढ़े को भी, ख़वातीन को भी, मर्द को भी, सबको उसमें रजिस्टर्ड होना था, उन्होंने दे दिया था। तो बहुत सारे लोग इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। इसका काम किया था कि अगर खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, ये जो वबा थी ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। दूसरी जगह 10 लाख में से कहीं 550 अफराद मर रहे हैं, कहीं 700 मर रहे हैं, कहीं 350 मर रहे हैं। हमारे यहाँ रेशो सिर्फ 8 अफराद का है। ये भी नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला का कुछ भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि वो चीज़ अभी सूरत हाल पैदा नहीं हुई, ये इसलिए था कि जब अगर कोई पेंडेमिक फैलता, ये ज़्यादा फैलता, तो फिर उनको इस्तेमाल किया जाता लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को अगर राशन पहुंचाने की जरूरत होती वो पहुंचाने के लिए। लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि बेहतर ये हो गया है कि वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक लॉकडाउन को रफ्ता रफ्ता कम करके अब तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन तकरीबन 70% खोल दिया गया है। 7 बजे तक तो ऐसे ही चल रहा होता जैसे रूटीन में, सब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, या आप पार्क में जाके नहीं है, या कोई सिनेमा नहीं लगा, ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। बाकी तो सब चीज़ दुनिया ज़िंदगी नॉर्मल है। सही, बस ये और जो आपने एक बात बोली कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी स्टडी का भी इतना लॉस हो चुका है कि मतलब एक तो ये ऐलान हो गया कि उनको प्रमोट कर दिया गया। तो ये बताइए कि ये मसला कब तक चलता ही रहेगा ऐसे मुल्क में? ये मुल्क की बात नहीं है, ये तो वर्ल्ड की बात है। वर्ल्ड की बात ज़रूर है। कोरोना जो है ये कोई वक्ती नहीं है, ये तो वैक्सीन की आएगी तो जाएगा। ये वैक्सीन के तहत कोरोना तो एक चीज़ वायरस आ गया है। बहुत सारे वायरस उसी फैमिली है जो पहले वायरस हो गए, इन्फ्लुएंजा के वायरस है और सार्स वायरस है, वो डेंगू हो जाता है, ये हर साल आते हैं जाते हैं। लेकिन उनकी वैक्सीन हो गई, इसकी वैक्सीन बन जाएगी, ये कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन हम बच्चों को, मासूम बच्चे हैं ना जी, छोटे बच्चे हैं, कॉलेज के ही बच्चे हैं, आप देखें आम पब्लिक जब इतने कुछ होने के बावजूद भी इतना वो नहीं ले रही, ना ये इस्तेमाल कर रही है आपके, और जो दूर रहना है वो नहीं कर पाती, तो छोटे बच्चे तो खेलते हैं। तो ज़िंदगी से ज़्यादा तालीम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा रहेंगे तो तालीम भी हासिल कर लेंगे। सही। अब हम तो चलते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। कैमरामैन आबिर अब के साथ आपकी होस्ट अलीज़ा सलीम। अल्लाह हाफ़िज़।